آج آپ کے ساتھ ایک بہت اہم معاملہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں احتساب کے متعلق۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاکڑا کول مائنز کے کیس میں کچھ آبزرویشنز دی ہیں اور کچھ لینڈ مارک قسم کے آرڈرز پاس کیے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک مقدمہ جو 2001 سے چل رہا ہے اور محمد احمد صادق، اس کے اندر ان کا انتقال بھی ہو چکا ہے، ابھی تک وہ کیس جو ہے احتساب عدالت کے اندر پینڈنگ ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس کو نوٹس کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ احتساب کا نظام پاکستان میں کیا ہے کہ 20 سال مقدمے چلتے رہتے ہیں اور ان کی کسی طریقے سے ٹرائل ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اور اس بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا کہ کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ احتساب کی 5 عدالتوں کے پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے فوری طور پہ یہ آرڈر کیا کہ 120 نئی عدالتیں احتساب کی بنائی جائیں، اور احتساب کا قانون جب بنا تھا تو اس کے اندر ان بلٹ ہے کہ جو ٹرائل ہے اس کو مکمل ہونا ہے، اور اس کے لیے ایک ٹائم لائن دی گئی ہے کہ 3 مہینے کے اندر ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ ہوگا۔ اب ٹرائل کی کیا بات کرنی ہے؟ اس ملک میں انکوائریاں سال سے پینڈنگ ہیں، وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو پاتی۔ اگر وہ ٹرائل کے لیے جاتے ہیں تو ٹرائل کی عدالتوں میں لمبا عرصہ تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتے۔ اور جج صاحب نے درست طور پہ یہ نوٹس لیا ہے کہ احتساب کے معاملے میں انہوں نے پریفرنس دی ہے کہ انہوں نے کہا تمام کیسز جو احتساب عدالتوں میں پینڈنگ ہیں ان کو 60 ڈیز کے اندر ڈیسائیڈ کر دیجئے۔ ہر چیف جسٹس صاحب کی اپنی کوئی پریفرنس ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اور ہم نے اس فورم سے ڈسکس بھی کیا ہے کہ آصف سعید خوسا صاحب کی پریفرنس یہ تھی کہ وہ مرڈر کیسز کو ماڈل کورٹس بنا کے ڈسپوز آف کرنا چاہتے تھے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں احتساب کے متعلق۔ احتساب کا قانون پاکستان کے اندر بالکل منصفانہ نہیں ہے۔ احتساب آج تک اس ملک کے اندر جو ہوا ہے وہ یہ کہ ایک جماعت دوسری جماعت کا احتساب کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کا احتساب کرتی ہے اور مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کا احتساب کرتی ہے۔ مشرف صاحب دونوں کا احتساب کرتے ہیں اور موجودہ حکومت کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ ان 2 جماعتوں کا احتساب کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے احتساب کا جو چیئرمین ہے ان دی فرسٹ پلیس 18th امینڈمنٹ، جہاں اس کے اندر بہت ساری اچھی باتیں ہوئی ہیں، اس میں کچھ بری باتیں ہوئی ہیں، اور بری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ نے نیب کا چیئرمین اور آپ نے الیکشن کمیشن کہ جو چیف ہیں ان کو اپوائنٹ کرنے کے لیے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا کنسنسس ہونا چاہیے۔ اب اتنی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی کے اندر 2 اشخاص کو اگر آپ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ اپوائنٹمنٹ کریں بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ کو، تو ایسے ہی ہوگا۔ کیونکہ یہ جو موجودہ چیئرمین ہیں، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو کی تھی وہ خورشید شاہ اور خاقان عباسی صاحب نے کی تھی، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی ایک خاص شخصیت کی وجہ سے کی تھی، اور پھر انہوں نے ان دونوں کو ہی اندر کر دیا۔ تو کیوں آپ اس انسٹیٹیوشن کو ایسا نہیں بناتے کہ نمبر 1 اس کا چیئرمین صاحب کا جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہو، کہ احتساب کا عمل ایک تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے، اور احتساب جب تک تسلسل کے ساتھ نہ ہو اور نیوٹرلٹی کے ساتھ نہ ہو تو بات بنتی نہیں۔ میں اس سے بھی تھوڑا آگے تک جاؤں گا۔ باقی تمام ادارے بھی جنہوں نے احتساب کیا ہے، اگر جوڈیشری کے بارے میں کہیں کہ ان کا احتساب کا اپنا محکمہ ہے اور ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے اور ان کی اپنا ایک فورم ہے، تو وہ بھی فیل ہو گئے، نو بڈی از ہیپی۔ اسی طرح سول سرونٹس کہتے ہیں کہ ہمارا سول سرونٹس کا تو اپنا ایک طریقہ کار ہے احتساب کا، ہمارا احتساب وہاں پہ ہونا چاہیے۔ بزنس مین کہتے ہیں جی ہمارے لیے بھی علیحدہ فورم ہونا چاہیے۔ میں یہ زور دے کے بات کہتا ہوں کہ احتساب جو ہے وہ سب کا ہونا چاہیے، ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی، ایک قانون، ایک عدالت، اور اکراس دی بورڈ احتساب اور تسلسل کے ساتھ احتساب، اور کوئی مقدس گائے نہیں ہے۔ جب تک آپ ایسا نظام نہیں بنائیں گے نو بڈی ول بی ہیپی۔ دوسری بات، احتساب کے قانون کے اندر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی پلی بارگین ہو سکتی ہے، اور پلی بارگین ہوتی ہے، اور اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے کل جو آبزرویشن دی ہے یہ کوئی نئی نہیں، 10 سال کے اندر سپریم کورٹ نے 12 مختلف حکومتوں کو آبزرویشنز دی ہیں کہ احتساب کا نظام جو ہے وہ درست طور پہ نہیں چل رہا، اور کئی دفعہ چیئرمین احتساب جو ہیں ان کو ڈسمس بھی سپریم کورٹ نے کیا ہے۔ لیکن بات لے دے کے پھر وہیں کی وہیں آ جاتی ہے کہ قانون جو ہے اس کے اندر بنیادی طور پہ سکم ہے، اور ایک سکم یہ ہے کہ جو انویسٹیگیٹنگ کرنے والا ادارہ ہے، انویسٹیگیشن کا جو ادارہ ہے، ان کے جو افسران ہیں ان کی جدید طریقے سے ٹریننگ ہی نہیں ہوئی، ان کے فلک کو بھی نہیں پتہ کہ کمپیوٹر ڈیجیٹل اور فرینزکس کیا ہوتے ہیں۔
اور یہ اکاؤنٹس کے فرینزکس کیا ہوتے ہیں, منی ٹریل جو ہے اس کو کس طرح سے ہم نے کرنا ہے. ایک ہی انویسٹیگیٹنگ آفیسر جنرل کرائم کو انویسٹیگیٹ بھی کرتا ہے, وہ ڈرگ کو بھی انویسٹیگیٹ کرتا ہے. وہ اتنا وائٹ کالرڈ کرائم کا جو سوفسٹیکیٹڈ اور ماڈرن نظام ہے جس کے اندر پیسہ پلک جھپکتے میں ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر جاتا ہے, اس کی انویسٹیگیشن بھی وہی کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ انویسٹیگیشن کر لیتا ہے تو ہماری پروسیکیوٹر صاحب کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, ہمارے ڈیفینڈر کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, ہمارے جج صاحبان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کے ذریعے سے لوگوں میں امپارٹ کرنی ہے اور لوگوں کو سکھانی ہے. یہ تو ہم نے کبھی سکھائی ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ کئی ادارے پاکستان کے اندر جو کرتے ہیں. ایک طرف آپ نے احتساب کی عدالتیں بنائی ہیں اور آپ نے بنایا احتساب کا محکمہ, اور دوسری طرف آپ نے ایف آئی اے والوں کو بھی اختیارات دیے ہیں. پھر آپ نے اینٹی کرپشن کی ڈائریکٹریٹ جو ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں. بعض اوقات اوور لیپ چیزیں ہوتی ہیں اور سائملٹینیسلی لوگوں کا مختلف جگہ پہ جو ہے وہ انکوائریز ہو رہی ہوتی ہیں, انویسٹیگیشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کے مقدمے چل رہے ہیں. لے دے کے بات وہیں پہ آتی ہے کہ اینڈ آف دی ڈے آپ نے ریکوری کتنی کی. اگر آپ ریکوری کے بارے میں بات کریں تو احتساب والے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا پیسہ ریکور کر کے دیا. میں ایز اے پاکستانی یہ پوچھتا ہوں کہ جو پیسہ آپ نے ریکور کر کے دیا ان میں سے کتنا پیسہ جو ہے وہ بطور ایک کمیشن کے یا انٹائٹلمنٹ کے آپ کے آفیسرز کو مل گیا, کتنا پیسہ جو ہے وہ وکلا کی فی کے اندر چلا گیا, اور وہ پیسہ جو ہے کیا میری ڈیٹ ریٹائرمنٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام جو دن بدن مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں, کتنا قرضہ آپ نے اتارا, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں دینے کے لیے تیار. پھر دوسری بات یہ کہ ایک تو آپ کے پاس ٹرائل کی کورٹ ہے, ہمارے ہائی کورٹس کے اندر کتنی اپیلیں جو ہیں وہ احتساب کے بارے میں پینڈنگ ہیں. کیا ہائی کورٹ کے بارے میں بھی کوئی آرڈر جو ہے ہماری سپیریئر جوڈیشری نے کیا ہے کہ ان کو نپٹائیں؟ سپریم کورٹ کے اندر بھی اس کے سلسلے میں کیسز پینڈنگ ہیں. اب آپ نواز شریف کے کیسز کو لے لیجئے. کبھی آپ نے یہ کیا کہ جج صاحبان نے سپریم کورٹ لیول کے اوپر جا کے ایک ہولڈ کیا کہ جی ہی از ڈسکوالیفائڈ, اور وہاں پہ آپ نے انویسٹیگیشن جو کرنے کی بجائے آپ نے کچھ ایویڈنس لی اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ جب ڈفرینس آف اوپینین ہوا تو ایک جے آئی ٹی بنا دی. جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد پھر احتساب کے عمل میں ہم چلے گئے. تو آپ نے کتنی دفعہ یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. اینڈ آف دی ڈے ہوتا یہ ہے کہ جو چوری کرنے والا ہے یا غلط کام کرنے والا ہے, جو بڑا ایک سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے وائٹ کالرڈ کرائم کرتا ہے, وہ جا کے وکٹری بناتا ہے اور میرا منہ چڑھاتا ہے. ٹائم لائن ہر چیز کی ضرورت ہے. اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے اس کو سزا دیجئے, اگر کوئی بندہ بے گناہ ہے اس کو آپ بری کیجئے. آپ میڈیا ٹرائل بھی کرتے ہیں, لوگوں کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں, پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں, اور آپ کا اینڈ پہ جا کے صفر رزلٹ ہے. آپ اگر ایمنسٹی سکیمز لاتے ہیں, آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ بہت ساری چیزوں میں آپ فیل ہو گئے ہیں, بجائے اس کے کہ صرف وکلا نے بہت بڑے بڑے پیسے بنا لیے ہوں گے, یہ ہوگا کہ مختلف محکموں میں پیسے بہت خرچ ہو گئے ہوں گے, لیکن پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں ملا. تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہولڈرز آف پبلک آفس جو ہیں اس ایمبٹ سے باہر ہیں؟ اگر آپ سب کو بینیفٹ دیتے ہیں, ون ٹائم ایمنسٹی سب کو دیجئے. آپ اپنے پیسے ڈکلیئر کر لیں, بے شک آپ پولیٹیشین ہیں, بے شک آپ سول سرونٹ ہیں, بے شک آپ ہولڈر آف پبلک آفس ہیں, اور وہاں سے کلین سلیٹ کر کے پھر آگے چلیں تاکہ قوم کو کچھ ملے. اور اس طرح کے عمل میں سوائے ایک دوسرے کے اوپر مڈ سلنگنگ کرنے کے کچھ نہیں ہوتا. اب آپ صرف ایک بیل کا نظام ہی دیکھ لیں, اس کو کیا ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری کورٹس نے اس طرح سے لوگوں کو بیلیں دی ہیں کہ جو ٹائم باؤنڈ ہے, اتنے دن کے لیے بیل ہے, واپس آ جائیے, رپورٹ کریں. آپ اس چیز کی گارنٹی دے دیں کہ آپ اتنے دنوں میں آ جائیں گے واپس, اور آپ نے دیکھا کہ لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں اور پھر کوئی واپس نہیں آتا. تو کیا کورٹ مین کیس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی؟ وہ بیل کے اندر کیوں لنگر آن چیزوں کو کرتے ہیں, اور سوائے ایک عدالت سے دوسری عدالت جانے کے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. پھر یہ ہے کہ آپ جو انڈکشن کرتے ہیں آفیسرز کی, اس کے بارے میں کسی نے کچھ سوچا؟ یہ پچھلے دنوں میں ارشد ملک کا ایک کیس آیا, اور ارشد ملک کے بارے میں اب وہ ڈسمسل ہو گئی, اور دونوں پارٹیاں اپنے اپنے طور پہ جو ہے اپنے حق میں اس کو انٹرپریٹ کر رہی ہیں. لیکن میں آخر پہ یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں, اور یہ بڑے بڑے دماغوں والوں سے میرا سوال ہے کہ کتنے ارشد ملک یہاں پہ اور ہوں گے؟ اس طرح کے لوگ آپ انڈکٹ ہی کیوں کرتے ہیں جن کا کوئی کریکٹر نہیں ہے؟ اور آپ نے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی ریفارم کے لیے آج تک کیا ہے؟ آپ نے کچھ نہیں کیا, کیونکہ کیسز, میں کل پڑھ رہا تھا کہ لاہور کی سیشنز کورٹ کے اندر ایک معمولی
غریب آدمی پان والا جس کو 5 دن کی سزا ہوئی تھی اس کی اپیل جو ہے وہ 6 برس کے بعد سنی گئی ہے اور جج صاحب نے اس سے صرف معافی مانگی. مجھے بتائیں ایک بے گناہ آدمی کو ناجائز طور پہ اگر آپ 1 دن جیل کے اندر فالتو رکھ لیں اس کی کوئی کمپنسیشن ہے؟ اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. اور آپ اگر ایک کیس جو لنگر آن ہوتا ہے اور سپریم کورٹ میں جا کے کوئی بندہ بری بھی ہو جائے اور آپ کہتے ہیں جی جھوٹے گواہ کو سزا دیجئے، تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ 2 عدالتیں جنہوں نے وہ والا فیصلہ کیا تھا ان کا کیا کرنا ہے؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا ادارہ اوور آل ریفارم چاہتا ہے اور یہ پیچ ورک سے بات نہیں بنے گی. تمام کیسز بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے کرپشن معاشرے کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے ٹیکس ایویژن کی ہیں انہوں نے جن بٹھا دی ہے، بے شمار اپیلیں جو ہیں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹس میں ایسی پینڈنگ ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے خلاف ریکوری کا کوئی عمل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی کیسز لٹکے ہوئے ہیں. آپ اوور آل کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ جس کام کو کرنے کی بھی کوئی ٹائم لائن ہے اس پہ عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ بات کبھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی اور اس کے لیے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اور سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ اس میں حکومت بھی سٹیک ہولڈرز ہے، پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ بھی سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جنہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے. اس کے اندر انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں جوڈیشری بھی سٹیک ہولڈر ہے اور بار بھی سٹیک ہولڈر ہے. اور بار کا بھی کیا رویہ ہے؟ دونوں میں سے ایک کا وکیل تو ضرور تاخیر کا باعث بنتا ہے اور لمبا کرتا ہے. کون سی بار ایسوسیشن ایسی ہے جس نے کبھی کسی غریب آدمی کے لیے آواز بلند کی ہو؟ سو کالڈ این جی اوز، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جب بات کرتے ہیں صرف امیر کے حق کے اندر ہڑتال ہوتی ہے. جب کبھی کسی کورٹ پہ حملہ ہوگا اور اس کو یرغمال بنا دیا جائے گا صرف امیر کے حق کے لیے ہوگا اور بڑے آدمی کے لیے ہی یہ ساری آواز بلند ہوتی ہے. پاکستان کے عوام کا کیا قصور ہے؟ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جتنا جوڈیشری کا نظام ہے جس کے اندر وکلا ہم اس کا نیسیسری پارٹ ہے، ہمارے پے ماسٹرز پاکستان کی عوام ہیں اور they are the one who are suffering the pangs of the system. اور وہ بالکل اس نظام سے خوش نہیں ہیں، وہ تنگ آ گئے کہ دادا مقدمہ دائر کرے تو پوتے کو شاید کبھی جا کے انصاف ملے. اور ہم جب کبھی بات کرتے ہیں ریفارم کی، اور ریفارم کی بات میں یہ بھی ہے کہ جہاں پہ جوڈیشری کی انڈکشن صحیح ہونی چاہیے وہاں پہ لائرز کی انڈکشن بھی صحیح ہونی چاہیے. آپ اچھے لوگوں کو لا سکول لے کے جائیں، آپ اچھے لوگوں کو انٹرنس ٹو دی بار کریں، آپ کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن دیں، آپ ان کی ایڈوکیسی سکلز کے اندر ٹریننگ کریں. بار ایگزام بہت سخت ہونا چاہیے. اسی طرح جوڈیشری کا جو سارا نظام آپ نے بنایا، آپ جوڈیشل اکیڈمی میں جو ٹریننگ کرتے ہیں اس کا کانٹینٹ اچھا نہیں ہے. آپ ججز کی کیا کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں؟ اور جو نئے نئے قوانین آ گئے ہیں جو اس وقت نہیں تھے جب ہم لا سکول میں تھے اور اس وقت ہم نہیں تھے جب ہم پہلے جج بنے تھے، تو ہم سب کو سیکھنا ہے، ہم سب کو پڑھنا ہے. جو یہ کہتا ہے مجھے سب آتا ہے وہ تو انتہائی کم عقل بندہ ہوتا ہے. ہمارے پروفیشن کے اندر یہ بات غلطی ہے ہماری. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے. مجھے بتائیے کہ اگر کوئی میڈیکل کی فیلڈ کے اندر ایک ڈاکٹر ہے وہ جدید تعلیم نہیں لے گا، جدید طریقہ کار آپریشن کا نہیں سیکھے گا، جدید سائنس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہوگا، تو کس طرح سے وہ اچھی ڈاکٹری کر سکتا ہے؟ میں کس طرح اچھا لائر یا اچھا جج ہو سکتا ہوں جب تک کہ مجھے یہ سارے نظام کے اندر جو چینجز آ چکی ہیں، دنیا بھر میں چینجز آ چکی ہیں. ہم نے کیس مینجمنٹ کا ایک پورا نظام بنایا، نئی سول پروسیجر کوڈ لکھ دی جس کے اوپر اگر عمل درآمد کیا جائے، اور گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر سی پی سی امینڈ کر دی، کتاب میں چھپ چکی ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. کوئی مقدمہ 6 ماہ سے زیادہ سول جو ہے وہ نہیں چلے گا. اے ڈی آر کا نظام یہاں پہ لائے. اب اے ڈی آر ایکٹ جو ہے وہ پاس ہو چکا، اس کے رولز بن چکے، امپلیمنٹیشن میں کمی. اور چلتے ہوئے پروجیکٹ جس کے اندر 40 سال پرانا مقدمہ جو ہے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر ڈیسائیڈ ہوتا ہے. دنیا بھر کے اندر 90% کیسز 80% کیسز آؤٹ سائڈ دی کورٹ سیٹل ہوتے ہیں. اگر آپ وہ کیسز باہر سیٹل کر دیں تو باقی کیسز تھوڑے رہ جائیں گے. اور ججز کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں اور کیس مینجمنٹ کا نظام لائیں تو تیزی کے ساتھ انصاف جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا. پھر یہ جو جدید تقاضوں کے مطابق لوگوں کو ٹریننگ دینی ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. اگر ہم انسسٹ کریں گے کہ یہ نظام بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے یہ دھات کا قانون جو ہے بدل دیا ہے. ہمیں بھی بدلنے کی ضرورت ہے اگر ہم اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. اب یہ جو ابھی کرونا وائرس کی وبا آئی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر دنیا بھر میں لوگ جو ہیں وہ آن لائن چیزوں کو کر رہے ہیں. یہاں پہ ورچوئل کورٹس کا کانسیپٹ آ گیا ہوا ہے.
آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ای فائلنگ کا کانسیپٹ آ گیا ہوا ہے، ہم اس کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، نہ ہم ویسا سافٹ ویئر بناتے ہیں، نہ ایسا پورٹل بناتے ہیں، نہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیشن سینٹرز دیتے ہیں، نہ ہم ایڈمنسٹریشن کی، نہ ججز کی، نہ وکلا کی اس کے اوپر ٹریننگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کورٹوں میں اسی طرح اگر رش رہے گا، اسی طرح لوگوں کو راتے رہیں گے، تو یہ نظام جو ہے یہ تو پھر چلنے والا نہیں۔ اپنے آپ کو ہم جتنی مرضی تسلی دیں، حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس نظام سے خوش نہیں ہیں، اور اس میں سب کا قصور ہے، اور سب ایک دوسرے پہ صرف تنقید کر رہے ہیں۔ بہتری کرنے کی گنجائش موجود ہے، یہ ڈیبیٹ جو ہے ہمیں اوپن بھی کرنی ہے، اور جو کیے ہوئے کام ہیں، اگر ایک چیف جسٹس صاحب نے کوئی اچھا کام کر دیا ہے تو کیا ضروری ہے کہ آنے والے چیف جسٹس صاحب اسے انڈو کریں گے؟ بہتر ہے کہ اس میں سے جو اچھی بات ہے آگے لے کے چلیں۔ وی آر ٹرائنگ ٹو ری انوینٹ ویل آل دا ٹائم، یہ ہمارا قصور ہے۔ آپ اور ہم سب عارضی وقت کے لیے یہاں ہیں، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، رہے نام اللہ کا۔ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں اور لوگ وہی اپنا نام چھوڑ کے جاتے ہیں، جو نئی بات کرتے ہیں، بہتری کی بات کرتے ہیں اور تنقید کی بات کرتے ہیں، بے شک میرے خلاف آتی جائے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرا ادارہ بالکل ٹھیک ہے اور باقی ادارے غلط ہیں۔ یہاں پہ یہی تو لڑائی ہو رہی ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے میں ٹھیک باقی غلط۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں آئی لینڈ کہیں نہیں ہوتے۔ اوورآل آپ کہیں دیکھ لیں، پارلیمنٹ کی پرفارمنس درست نہیں، ہمارے سول سرونٹس کی پرفارمنس درست نہیں، ہماری بیوروکریسی کی پرفارمنس درست نہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پرفارمنس درست نہیں، ہمارے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی پرفارمنس درست نہیں، ہمارا جوڈیشل سسٹم درست نہیں۔ ہم ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کی بجائے نو اٹ از ہائی ٹائم کہ ہم بیٹھیں اور پیچ ورک مت کریں، اوورآل سسٹم کو ریفارم کرنے کی کوشش کریں، اور ہر کوئی اپنا اپنا کام اگر مناسب طریقے سے کرے اور ہر کوئی جدید طریقوں سے ایک دوسرے سے سیکھ کے ہم یہ باتیں کریں گے تو ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیے ابھی بار کے الیکشنز آنے والے ہیں، ہم بار کے الیکشنز کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ رولز کو نرم کر دو، ہمارا یہ ووٹر ہے اس کو ووٹ دینے کا حق دے دو۔ ہم اپنے عہدیدار کو اس بنیاد کے اوپر ووٹ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پیسے زیادہ خرچ کر کے کھانے اچھے کھلا دے یا میری کلیئرنس کر دے۔ اگر ہمارا مطمع نظر یہ ہو تو پھر یوں ہی ہوگا کہ آپ کے جو نمائندے ہیں وہ اگر الیکٹ ہوں گے تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک بندہ بالکل بزی وکیل نہیں ہوتا، جیسے ہی وہ عہدیدار ہوتا ہے سب لوگ اسی کی طرف دیکھتے ہیں اور اسے ہی وکیل کرتے ہیں۔ اور جج صاحبان کیوں عہدیداران کو یا ایسے وکلا جو دھونس دھاندلی کرتے ہیں، جو زبردستی کرتے ہیں، عدالتوں کو یرغمال بناتے ہیں، ان کو ریلیف کیوں دیتے ہیں؟ شریف آدمی کو آن میرٹس ریلیف جو ہے کیوں نہیں مل سکتا؟ اب جب تک ایسا نہیں سوچیں گے، پاکستان بار کونسل کا الیکشن ڈائریکٹ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں بار کونسل کے لوگوں کے جو ہے ووٹ خرید کر کے لوگ جو ہیں کروڑوں روپے میں وہاں پہ جاتے ہیں؟ کیا برائی ہے اس میں؟ جیسے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کا الیکشن ڈائریکٹ ہوتا ہے، یہ والا الیکشن بھی ڈائریکٹ ہو جائے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ پہلے لوگوں سے اپنے بندے کھڑے کر کے اور پھر ان سے ووٹ جو ہے وہ خرید کے، اور سالہ سال وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ریفارم نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں میں جہاں گورنمنٹ نے غلط کام کیا، ایک بل لا رہے تھے کہ جی وکلا کو کنٹرول کس طرح کیا جائے اور ان کے لائسنس کیسے منسوخ کیے جائیں، وہ بیٹر سینسز پرویل کیے ہیں، وہ واپس ہو گیا۔ اب بار کونسل نے ایک ایسی امینڈمنٹ کر دی کہ جی نئے وکلا کا ووٹ ہی نہیں ہوگا، 2 سال تک جو ایڈوکیٹ نہیں ہوں گے ان کا ووٹ نہیں لینا۔ بھائی یہ کس قسم کی تجاویز آپ دیتے ہو اور پھر آپ واپس بھی لیتے ہو؟ آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہوں، اگر بار کا انٹرنس ایک ایگزام بن گیا اور سپریم کورٹ نے اتنی زبردست ایفرٹ کی اور وہ ایگزام ہم نے اگر بنا کے دے دیا اور ایچ ای سی لے رہی تھی اور آپ نے اس کا بار انٹرنس ایگزام کے 70% پاسنگ مارکس کو آپ نے گھٹا کے جو ہے 40 کر دیا تاکہ سب پاس ہو جائیں۔ آپ نے اب لوگوں کو کہا کہ جی اب وہ انٹرنس ایگزام کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہاں کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں۔ بھائی آپ ان کو پروویژنلی ضرور انٹرنس دے دیں، لیکن سبجیکٹ ٹو پاسنگ آف دیٹ ایگزام کریں۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن شاید فنڈامنٹل رائٹ ہوگا، انٹرنس ٹو دی پروفیشن از ناٹ اے فنڈامنٹل رائٹ۔ دنیا بھر میں جن لوگوں کو بار میں کال کیا جاتا ہے، امریکہ ہو انگلینڈ ہو، تو ان کا بڑا زبردست ایک انٹرنس کا ایگزام ہوتا ہے۔ اس پہ ہمیں بہتری کرنے کی ضرورت ہے کہ انٹرنس کے اوپر کوئی روک لگائیے اور بہتر لائیے۔ اسی طرح ججز کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ بالکل سیٹسفیکٹری نہیں ہے، اس کے اندر بھی بار کو آن بورڈ لینا چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل پازیٹیو طریقے سے بات ہونی چاہیے۔ جب آپ ملک کے اندر نظام اس طرح لے آئیں گے کہ جی جنرل کا بیٹا جنرل ہے اور بیوروکریٹ کا بیٹا بیوروکریٹ ہے، پولیٹیشین کا بیٹا پولیٹیشین ہے اور جج کا بیٹا جج ہے، تو پھر پاکستان کی باقی عوام جن کو آپ ڈسکریج کرتے اور جن کے لیے آپ میرٹ سسٹم لائے نہیں رہا، ہم کیا مانگتے ہیں ان کے لیے؟ ہمیں یہ بات
کرنی چاہیے، اور یہ بات کھل کے ہے کہ لوگوں کے لیے اور لوگ ہی سب کچھ ہیں، وہی ہمیں بناتے ہیں، وہی ہمیں عہدے دیتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ خوشحالی ہے۔ اٹ از اے بیوٹیفل کنٹری کالڈ پاکستان، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا بنایا ہوا پاکستان وہ ان اصولوں پہ تھا، سچائی پہ اور میرٹ پہ چلے گا۔ یہاں پہ نہ برادریزم پہ چلے گا، نہ علاقے کی بنیاد پہ چلے گا، نہ پولیٹیکل بیسس پہ چلے گا، جس کا میرٹ ہے وہی چلے گا۔ اور اپوزیشن کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہوتی ہے، اور حکومت کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج کی حکومت کل کی اپوزیشن ہوتی ہے۔ آپ کوئی ایسا نظام بنائیں کہ کل اس کا شکار نہ ہو جائیں، اور دیر از آلویز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ تو یہ ہے تو خوشی کی بات کہ کسی نے یہ بھی سوچا کہ گھپلے کا نظام نہیں چل سکتا، دنیا بھر میں کرپشن ہے، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، اور نئے نئے طریقے بھی آتے ہیں۔ ان کے اوپر توجہ جو چیف جسٹس صاحب کی گئی ہے وہ درست گئی ہے، لیکن باقی کیسز کی طرف بھی توجہ جانی چاہیے، اور ان کی اپیلوں کی طرف بھی ضرور توجہ جانی چاہیے، تاکہ کیسز ونس فار آل ڈیسائیڈ ہوں۔ اور یہ جو میڈیا کے اندر ہم شام کو جا کے ایک ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں اور اپنے اپنے حساب سے ان آبزرویشنز کو اور ان فائنڈنگز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ہر کوئی لوگوں کے ساتھ لائل ہیں، ملک کے ساتھ لائل ہونا ہے، ہمیں پاکستان کے ساتھ لائل ہونا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ قدرتی جو آفت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک کریکٹیو میجر کیا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، باقی لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ یہی اس کا سبق ہے، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، ورنہ کئی قومیں دنیا کے اندر تباہ ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابھی اتنے ناراض نہیں ہوئے، وہ چاہتے تو صفحہ ہستی سے ہمیں مٹا دیتے۔ انہوں نے ایک وارننگ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وارننگ یہ دی ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور سچائی اور انصاف ہی سب کچھ ہے۔ یہ جو طاقت ہے یہ صرف عارضی ہے۔ قرآن پاک میں نے پڑھا ہے، اس کے اندر 41ویں کے بعد 42ویں پیغمبر کا ذکر نہیں ہے، امتیں ختم ہو گئیں، ہم کس باغ کی مولی ہیں۔ اور اس لیے کسی عہدے کے اوپر جب ہم بیٹھے ہیں، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زبان دی ہے، اسے لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے استعمال کریں، ایک دوسرے پہ تنقید نہ کریں، ایک آپس میں ایسے فورمز میں بیٹھ کے اس کو ڈیبیٹ کریں، اور ڈیبیٹ کر کے ہمیں پاکستان کے اندر احتساب کا نظام بھی اچھا بنانا ہے، ہمیں جوڈیشری کے اندر ریفارم بھی کرنی ہے، خاص طور پہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی ریفارم جو ہے بہت ضروری ہے، ہمیں لاء کے پروفیشن کے اندر جو ہے وہ بھی ریفارمز کرنی ہے، ہمیں ایک اسٹرانگ الیکشن کمیشن بنانا ہے تاکہ پولیٹیکلی بھی لوگوں کے لیے لیول پلینگ گراؤنڈ ہو اور چیزیں آگے چلیں۔ یہی اس وقت کا تقاضا ہے، یہی اس ملک کی بہتری میں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔